دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اس دنیا کے چپے چپے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، اور ہم جہاں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی رحمت، کوئی نہ کوئی نعمت نظر آتی ہے۔ لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی صرف رحمتوں کا گہوارہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے ساتھ مصیبتیں بھی رکھی ہیں، انعامات کے ساتھ آزمائشیں بھی رکھی ہیں، راحتوں کے ساتھ تکلیف بھی رکھی ہے۔ لیکن ایک دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کوئی آزمائش نہیں ہے، جس میں صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ اس دنیا کا نام ہے جنت، اور اس جنت کے بیان کو سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر جنت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سب سے بڑا پرتیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی بنائی ہوئی دنیا جو ہر غم، ہر تکلیف، ہر درد، ہر مصیبت سے پاک ہے، اور ہم اس دنیا میں جی ہی رہے اس لیے تاکہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق بن سکیں، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت حاصل کر سکیں جس رحمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں ڈالے گا۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت پا لینا، جو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی مودت، اللہ کی پسندیدگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ صبح شام دن رات جو بھی محنتیں، کوششیں، جو بھی سرگرمیاں اور تگودو ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت ہم کو مل جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح اور متقی بندوں کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ وہ جنت جس کا سوال اس کے پاک انبیاء صبح و شام اللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ جنت کو پانا ہی تو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، جہنم سے بچ جانا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اصلی کامیابی تو یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اصلی کامیابی دنیا میں مال و دولت کو جمع کر لینا نہیں ہے، دنیا کے سرمائے میں اضافہ کر لینا نہیں ہے، اصلی کامیابی دنیا میں شہرت حاصل کر لینا نہیں ہے، دنیا میں عزت و منصب حاصل کر لینا نہیں ہے۔ اصلی کامیابی یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ کے حضور میں ہم حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا پروانہ ہم کو دے دے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ پہ دیا جائے، اور جنت کے دروازوں سے ہم کو پکارا جائے، ہم کو بھی آواز لگائی جائے، اور ہم کو بھی جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بنائے۔ اصلی کامیابی یہی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ اصلی کامیابی جنت میں داخلے کی کامیابی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی منزل جنت ہونی چاہیے، اور جنت پہنچنے کے لیے جو ایک بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جنت کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس جنت کا علم نہیں ہے، آپ جنت کی صفات نہیں جانتے، ان نعمتوں کو نہیں جانتے جو جنت میں ملنے والی ہیں، تو پھر وہ چاہت، وہ شوق، وہ لگاؤ جنت سے آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا، اور اگر جنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا تو پھر وہ اعمال بھی اس کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوگا جو ہم کو جنت کے لیے کرنے ہیں۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے عظیم ترین مظہر ہے، اور ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس جنت میں ہم داخل ہو سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آئے، اعرابی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگے، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ ہاں، کیا دعائیں مانگتے ہو نماز میں؟ کیف تقول فی الصلاۃ، کیسے پڑھتے ہو نماز، کیا کہتے ہو نماز میں؟ قال اتشہد، تو انہوں نے کہا میں تو تشہد پڑھتا ہوں، اور تشہد کے بعد میں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری جنت چاہتا ہوں اور تیری جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، تیری جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں۔
عربی جو ہوتے تھے نا دیہاتی، بڑے سادہ دل، کہ مجھ کو بہت لمبی چیز تو نہیں پتا، لا احسن دندتک ولا دندت معاذ، آپ کیا آہستہ آہستہ گنگناتے رہتے ہیں، آپ کی سرگوشی کیا ہوتی ہے، میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں، آپ تشہد میں کون سی دعا مانگتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور معاذ بن جبل بڑے علماء میں سے تھے صحابہ کے، کہا معاذ بھی کیا پڑھتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تشہد پڑھنے کے بعد کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت دے دے، جہنم سے بچا لے، بس اتنا ہی مجھے پتا ہے، اور زیادہ میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حولھا ندندن، ہم بھی تو اسی کی گرد سرگوشی کرتے ہیں، ہمارا بھی ساری سرگوشی کیا ہوتی ہے، ہم ساری دعائیں جو نماز میں مانگتے ہیں اس کا حاصل کیا ہوتا ہے، اللہ جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔ جو الٹیمیٹ گول ہے ہمارا زندگی کا وہ تو یہی ہے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے، یہی حولھا، اسی کے گرد ہم بھی سرگوشی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اسی کے گرد گنگناتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت سے بچا لے، جنت میں ڈال دے، جہنم سے بچا لے۔ تو جنت جو ہے وہ ہمارا ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہمارا ہو، یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری کہ ہم کو جنت کیسی ہے یہ پتا ہو۔ جتنا آپ کو جنت کے بارے میں پتا ہوگا کہ جنت کیسی ہے، اتنا ہی دنیا سے بے رغبتی آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ دنیا سے رغبت اس لیے کیونکہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ دنیا سب سے حسین ترین چیز ہے۔ جب آدمی جنت کی حسن، جنت کی خوبیاں، جنت کے کمالات، جنت کے صفات سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کے علم میں آ جاتے ہیں، دنیا اس کو حقیر لگنے لگتی ہے، اس کا دل جنت کی طرف بھاگتا ہے، دنیا کی مصیبتوں کو وہ کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور ان مشقتوں کے اٹھانے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جن مشقتوں کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت سستی تو نہیں ہے، جنت جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ اللہ کا سامان یعنی جنت بہت مہنگی ہے، جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، تم اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ادا کر سکتے، اس کو دیکھنے کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور ہمارے چند اعمال کی بنیاد پر اللہ رحمت کر کے ہم کو جنت میں داخل کر دے، ورنہ جنت تو بہت مہنگی چیز ہے، ہماری ریچ سے، ہماری پہنچ سے، ہماری طاقت سے باہر ہے جنت۔ پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمزور سے ایمان اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے صلے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو جنت کا بیان اس لیے بھی ہونا چاہیے، جنت کی صفات اس لیے بھی سمجھنا چاہیے تاکہ آپ کا دل اس کی طرف مشتاق ہو، آپ کی چاہتوں کا محور جنت ہو، دنیا نہ ہو۔ آدمی جنت کی نعمتوں کو نہیں سمجھتا تو دنیا ہی اس کی چاہتوں کا محور ہوتی ہے، اس کی ساری پلاننگ دنیا کے لیے ہوتی ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے کرتا ہے، ساری تقاضا دنیا کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے آگے کی دنیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب دنیا کے آگے کی دنیا اس کو پتہ ہوگی تو پھر اس کا شوق وہاں جائے گا، اس کی چاہتیں وہاں کھینچے گی، اس کا دل جنت کی طرف کھینچے گا۔ اس لیے آج کے درس میں نے یہ عنوان منتخب کیا کہ جنت کی صفات کیا ہے، جنت کی کوالٹیز کیا ہے، جنت کا بیان انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں جنت کو کمپلیٹلی امیجن کرنا اور سمجھنا ہمارے بس کے باہر ہے۔ ہم جنت کو مکمل نہیں سمجھ سکتے جنت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ واللہ کتنی پیاری بات ہے کہ جنت تیار ہے، آلریڈی تیار ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے ایسی جنت ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، پر حضرت آدم کو جنت میں ان کی کسی نیکی کے سبب انعام کے طور پہ جنت نہیں دی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے بس ان کو اجازت دی تھی جنت میں رہنے کی، اور جنت کے بہت محدود حصے میں وہ رہے، جنت کی ساری جنت میں وہ نہیں رہے، جنت کے محدود حصے میں بس ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ باقی جنت کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جس نے جنت کو دیکھا ہو، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پہ اس کا القاء تک کے نہیں ہوا ہے، کوئی کسی بشر نے اس کو سمجھا تک کے نہیں ہے۔ فَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اگر تم کو چاہیے تو تم اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پر استدلال کے طور پہ پڑھ کے سنائی، دلیل کے طور پہ، کہ کسی نفس کو نہیں پتا
کسی نفس کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا کر کے رکھی ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جنت ہماری امیجن کے باہر ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قول ہے جو صحیح ترغیب میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ لیس فی الجنت شیء فی الدنیا الا اسماء، کہ جنت میں جو چیزیں ہیں دنیا میں بس ان کے نام ہیں۔ یہ جیسے ہم جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی اور مختلف طرح کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے بس، کہ دنیا کے شہد کو بھی شہد کہہ دیا جاتا ہے اور جنت کے شہد کو بھی شہد کر دیا جاتا ہے، یہ صرف ناموں کی مشابہت ہے، باقی جنت کے شہد دنیا کی شہد سے بہت مختلف ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے بس، اس کی حقیقت کو، اس کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں تو بس ہم ایک نام ہے کہ جنت کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے، یہاں کے دودھ کو بھی دودھ کہا جاتا ہے۔ جنت کے میں پھل ہیں، بس ناموں کی مشابہت ہے کہ جنت کے پھل کو بھی پھل کہہ دیا جاتا ہے، وہاں کے انگور کو انگور کہہ دیا گیا، تو ہم یہاں کے انگور سے بس ایک چھوٹا سا اندازہ، ایک ہلکا سا اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی وہاں کے انگور کی کوالٹی، وہاں کے سیب کی کوالٹی، وہاں کے انار کی کوالٹی، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں اس نے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں، ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ بھائی اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے نا کہ جنت میں میزبان کون ہوگا آپ کا؟ کون میزبانی کرے جنت میں آپ کی؟ ہاں جنت میں آپ کی مہمان نوازی کون کرے گا بتائیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نا، جنت میں آپ مہمان بن کر کے جائیں گے اور جنت کا میزبان کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی میزبانی کس درجے کی ہوگی آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ جس اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اگر 1000 سال بھی جی لیں یہاں کی نعمتوں سے ہمارا دل اچاٹ نہیں ہوتا، ہر طرح کی نعمتوں سے اس دنیا کو بھر دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا تو دارالجزا تھی بھی نہیں، یہ تو آزمائش کا گھر ہے۔ جب آزمائش کے گھر میں میزبانی کے ایسے سامان فراہم کر دیے ہیں، ہماری نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے اتنی لذتیں رکھ دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمال کے بدلے میں ہماری میزبانی کرے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین دعوت کا تصور کریں، آپ سوچیں جب اللہ آپ کی دعوت لے، جب اللہ آپ کا میزبان ہوگا، آپ اللہ کے مہمان بن کر کے جا رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو مہمانوں کی میزبانی کا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے، جب وہ میزبانی کے لیے آئے گا، ہاں نزولا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت الفردوس میزبانی میں تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی میزبانی کی کیا کہنے بھائی؟ ہاں اگر میں کوئی قرآن کی آیت نہ پیش کروں، جنت کی صفات کا بیان نہ کروں، اتنی بات ہی اگر ہم سمجھ لیں تو کافی نہیں ہے کہ جنت میں ہماری میزبانی کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ کائنات کا خالق جب مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے پر آئے گا تو پھر وہ نعمتیں کیا فراہم کرے گا؟ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا تصور قریب تر بھی نہیں ہو سکتا ہے جنت کی حقیقتوں سے، لیکن یہ کہ بندے کے دل میں اشتیاق پیدا ہو تو کچھ چیزیں بطور علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ جنت کے نام بہت سارے ہیں، اور عربوں کا یہ معاملہ تھا نا کہ جو چیز محبوب ہوتی تھی اس کے نام بہت زیادہ ہوتے تھے، اونٹ کے 500 نام ہیں، شیر کے 1000 سے زائد نام ہیں، تو جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ جنت بہت عظیم ہے، اس لیے جنت اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے نا، اس لیے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ ہاں اللہ کے کتنے نام ہیں بتائیے؟ 99 اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ 99 نام تو ایسے ہیں جن کو گننے پر بندہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، باقی 99 ہی نام نہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ایسے جو ہم کو پتا بھی نہیں ہیں، ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں استاثرت بی فی علم الغیب عندک، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی جتنی محبوب ہوتی ہے اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں، جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا آپ کبھی اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس کو بہت سارے ناموں سے پکار لیتے ہیں، ہاں میرا سونا، ہیرا، موتی، لڈو، پیڑا سب بنا دیتے ہیں نا بچے کو جب بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جنت بھی کیونکہ مومنوں کی محبوب ہے، اللہ کی بھی محبوب ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے وہ جنت بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت سارے نام دیے ہیں۔ اس میں سب سے مشہور نام کیا ہے؟ جنت۔ جنت سب سے مشہور نام ہے۔ قرآن مجید میں 120 سے زائد مقامات پر جنت کا لفظ آیا ہے۔ جنت کا اصل مطلب ہوتا ہے باغ، جنت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ گارڈن، باغ۔ اصل میں جنہ، جیم اور نون، یہ جو عربی کے 3 حروف ہیں، یہ کسی بھی اگر لفظ کے اندر پائے جائے تو اس میں چھپنے کے معنی پائے جاتے ہیں، چھپا ہوا۔
تو باغ کو باغ کیوں کہتے ہیں کہ باغ اتنا گھنا ہوتا ہے کہ اس کی زمین جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. کوئی باغ کے اندر داخل ہو جائے تو وہ چھپ جاتا ہے نا. باغات. اچھا اربوں کو دیکھیے انسان کی قرآن مجید میں جب بھی جو ہے نا وہ جنت کا ذکر آتا ہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے. حالانکہ جنت میں محل بھی ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن ایک تو بھائی نیچر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی محل تعمیر کر لے, اور ایک ہوتا ہے نیچر نے کسی چیز کو خوبصورت بنایا ہے. تو نیچر کی خوبصورتی انسان کی اپنی مصنوعات سے, اپنے ہاتھوں سے جو وہ تعمیر کرتا ہے اس سے زیادہ حسین ہوتی ہے. اور پھر ایک خاص پس منظر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جس خاص علاقے میں نازل ہوا, جس خاص مرحلے میں, وہ کون سا علاقہ تھا؟ عرب کا صحرائی علاقہ, ریگستان ہے. ریگستان میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ سایہ. اس کے بعد کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کھانا. اور اس کے بعد کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پانی. یہ بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں, ہے نا. ہم کو بعض مرتبہ بیسک اتنا آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے کہ ہم کو بیسک چیزوں کی اہمیت نہیں رہ جاتی. پر ایک ایسے آدمی کا تصور کریں جو صحرا میں رہتا ہے, کھیتی باڑی نہیں ہے اس کے یہاں پر, سخت تپتی ہوئی دھوپ ہے, تو اس کی سب سے بڑی چاہت کیا ہوگی؟ سایہ نا. اور سایہ سب سے حسین کہاں کا ہوتا ہے؟ باغ کا, پیڑوں کے نیچے کا سایہ, ہے نا. تو ایک صحرائی آدمی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کو سب سے حسین کیا چیز لگتی ہے؟ کوئی پیڑ ہو جس کے نیچے سایہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ کا ایک باغ تھا بیرہا کا, ہے نا, وہاں جا کر کے آرام کرتے تھے. صحرائی آدمی کے لیے سب سے حسین چیز کیا ہوتی ہے؟ باغ. آپ اس لیے دیکھیں کہ جو ہندوستان میں مغل حکمراں تھے, مغل حکمراں وہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو کیونکہ وہ صحرائی لوگ تھے نا, وہ صحرائی لوگ تھے, صحرا میں رہنے والے لوگ تھے, ریگستان میں رہتے تھے, تو ہندوستان میں جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے خاص طور پہ کہ باغات کا رول بہت اہم ہے کہ نہیں. جو بھی محل انہوں نے بنایا اس محل کے ارد گرد آپ دیکھیں گے باغ ہے. تاج محل بنایا تو باغ ہے. آپ جب لکھنؤ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ چار باغ اور فلاں باغ اور فلاں باغ بہت سنتے ہیں نا. باغات کے بیچ میں محل جو ہے وہ باغات کے بیچ میں تعمیر کیا جاتا ہے. تو باغ ہے, جنت ہے باغ, اور اس باغ میں پھر کیا ہے؟ طرح طرح کے پھل ہیں, اور جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات جن کے اندر نہریں جاری ہیں. اب ایک باغ اور اس کے نیچے سے نہر جاری ہے تو وہاں پر سایہ بھی ہے, کھانے کے لیے پھل بھی ہے, پینے کے لیے پانی بھی ہے. اور ایک صحرا والے آدمی کو اس سے زیادہ حسین کسی علاقے کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. جو صحرا میں رہتا ہو, ڈیزرٹ میں رہتا ہو, ریگستان میں رہتا ہو, اس کے نزدیک سب سے حسین امیجنیشن کیا ہے؟ کہ وہ ایک باغ میں ہے, طرح طرح کے پھل ہیں, دھوپ سے بچنے کے لیے چھاؤں ہے, اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے, اور اس پانی نے جو ہے اس باغ کی حسن کو, اس کے جمال کو اور دو آشفا کیا ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جنت کو اصلاً کیا کہا گیا؟ یعنی جو اصل چیز اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے تیار کی اس کو جنت کہا گیا, باغ. دوسرا قرآن مجید میں جنت کا دوسرا نام ہے دار السلام. سلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلام کا ایک مطلب تو ہوتا ہے سلامتی, تو وہ سلامتی کی جگہ ہے. وہاں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی فکر نہیں, ہر غم, ہر مصیبت, ہر تکلیف سے بندہ آزاد. دنیا میں تم اس کا تصور نہیں کر سکتے نا. کوئی آدمی دنیا میں کتنی ہی نعمتوں سے کوئی لطف اندوز آ رہا ہو تو کچھ نہ کچھ ٹینشن اس کی زندگی میں لگا رہتا ہے نا. کوئی نہ کوئی فکر, کوئی نہ کوئی پریشانی. حتیٰ کہ اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو کم سے کم یہ ٹینشن تو ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا میں ختم ہو جاؤں گا, ہے نا. اگر آدمی کی زندگی میں کوئی فکر نہیں ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, نعمتیں اپنے ساتھ ان کے ختم ہو جانے کی فکر لے کر کے آتی ہیں نا. آدمی کی زندگی کا سب سے حسین بھی دن ہو تو آدمی سوچے گا یہ دن ڈھل جائے گا. عظیم ترین نعمت بھی مل جائے تو بندہ ڈرتا ہے کہیں یہ نعمت مجھ سے چھین نہ جائے یا کہیں مہینہ ختم ہو جاؤں. جنت میں کچھ نہیں ہے, کوئی ٹینشن, کوئی فکر نہیں, اس سے آگے کہیں جانا نہیں ہے. اور یہ جو نعمتیں یہ نہ ختم ہونی نہ ہم ختم ہونے والے. فرحت اور سرور, بلکہ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے. اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے, اتنی خوشی ہے جنت کے اندر. سلام, سلامتی, پیس, کوئی تکلیف, کوئی ٹینشن, کوئی ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ رب العالمین تم کو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو دعوت دی ہے کہ آؤ دار السلام کی طرف. تو قرآن مجید میں اس کو دار السلام بھی جنت کو کہا گیا ہے.
اچھا سلام اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جنت میں آپ صرف سلام ہی سلام سنیں گے. سب سے پہلے تو جب آپ داخل ہونے جائیں گے جنت میں تو کون سلام کرے گا؟ فرشتے سلام کریں گے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہے نا. جیسے کوئی گیٹ کیپر ہوتا ہے نا، وہ سلامی مارتا ہے. جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کی فوج کے لوگ جھک کر کے اس کو سلام ہی دیتے ہیں. تو سلام کرنے کے لیے پہلے فرشتے موجود ہیں. پھر جب آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ہاں، ایک دوسرے کو سلامتی. اور سب سے بڑی بات اللہ سلام کرے گا. ہاں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، جو رحیم رب ہے اس کی طرف سے جنتیوں کو سلام کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو بھی اس فضل و رحمت سے نواز دے کہ جو رب خود سلام ہے وہ اپنے بندوں کو سلام پیش کرے گا. ہاں، اس سے بڑی سلامتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کائنات کا خالق جنتیوں کو سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم. تو جنت کا ایک نام دار السلام ہے، ایک نام دار المقامہ ہے، اسی طرح سے دار القرار، اسی طرح سے جنت الخلد. یہ بھی قرآن مجید میں جنت کے نام بیان کیے گئے. ان تینوں کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، قرار کی جگہ، جہاں سے اب کہیں جانا نہیں ہے، بس یہ مل گیا فائنل ڈیسٹینیشن. اور یہ سوچئے کہ کتنا یہ اس نعمت کو سمجھنے والے یا تو عرب کے لوگ تھے جن کے دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا. عرب کے جو لوگ تھے صحرا میں رہنے والے عام طور پہ کون تھے؟ بدو تھے. اور بدو لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا. جپسیز ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو آپ جپسیز کو اردو میں؟ ہاں، بوریا نشین ہوتے ہیں نا کہ ایک جگہ بنجارے. عرب کے بیشتر لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ بنجاروں کی طرح تھی کہ بھائی ایک جگہ پہ ہریالی ہے، پانی ہے، پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا لیے، اب کچھ دن تک یہاں پر رہیں گے، ہریالی ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، نکل گئے یہاں سے. اور یہ بڑا تکلیف کا موقع ان کے لیے ہوتا تھا. عربی شاعری میں آپ کو وہ مواقع ملیں گے جس میں ایک قبیلہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. اب اس کی محبتیں ہیں وہاں پر، اس کی وابستگی ہے، دوست ہیں، تعلقات ہیں. اب دو قبیلے آباد تھے، دونوں اپنی اپنی چراگاہ اور پانی اور علاقے کے انتظار میں نکل گئے ہیں بیچارے، اب شاید کبھی زندگی میں ملاقات نہ ہو. تو وہ جو ان کو جب یہ کہا جاتا نا کہ جنت ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اب وہاں سے کہیں جانے کی فکر نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جب وہ قرآن مجید میں دار القرار کہا جاتا ہے جنت کو نا، تو وہ جو صحرا میں رہنے والے تھے بنجارے، جن کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہمیشہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا تھا، ان کو جنت کی نعمت سمجھ میں آتی ہے. ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی علاقہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، وہاں کا پانی، وہاں کا چارہ ختم نہیں ہوگا. یا پھر ہمارے دور میں اس نعمت کو جو کرائے پہ رہنے والا بندہ ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. ہاں، اچھے سے اچھے گھر میں آپ کرائے پر رہیں کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ ٹینشن لگا ہوا رہتا ہے 11 مہینہ پورا ہوا، پتہ نہیں اگلے میں ایگریمنٹ میں مالک مانے گا کہ نہیں مانے گا. ہاں، ایک گھر خالی کر کے دوسرے گھر، دوسرا گھر خالی کر کے تیسرا گھر، جو ہیڈیک، جو ٹینشن ہے. ہاں، تو جو کرائے پر رہ رہا ہے وہ جنت کی صفت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ اب وہ اس کا بھی ایک گھر ہوگا انشاءاللہ جنت میں. اللہ ہم سب کو ایک جنت میں مالک بنائے گھروں کا، ہے نا. جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اپنے گھروں کے، دنیا میں ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی گھر نہ ہو لیکن جنت میں ہم اپنے اپنے گھروں کے مالک ہوں گے. وہاں کرائے پر نہیں جائیں گے، ہم کو دار القرار ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اب کوئی وہ جگہ چھوڑ کر کے نہیں جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. اسی طرح قرآن مجید کو دار الاخرہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جنت کو کہا ہے دار الاخرہ یعنی فائنل ڈیسٹینیشن. دنیا کے مقابلے میں دنیا یعنی وقت کی جگہ، فائنل ڈیسٹینیشن نہیں نا دنیا. بھئی دنیا کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. آدمی کہیں پر جاتا ہے سفر کے لیے 2-4 دن کے لیے، تو کیا کرتا ہے وہ؟ مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں کاٹ دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ دنیا اس کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ مسافر بن کر کے آیا ہے، اجنبی بن کر کے دنیا کے اندر رہو. اصل تمہارا مقام دنیا نہیں ہے، دار الاخرہ، فائنل ڈیسٹینیشن تمہاری کیا ہے؟ جنت ہے نا. وہ تمہارا منزل ہے، وہ تمہاری مقام ہے، وہاں سے کہیں نہیں جانا. باقی یہاں کی زندگی تو عارضی زندگی ہے. ہاں، جب دنیا کی زندگی کو بندہ عارضی زندگی سمجھے گا تبھی تو اپنی محنت اور کوشش جنت بنانے کے لیے کرے گا نا. عامر عثمانی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، کہتے ہیں کہ کیسے وہ دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے. یعنی عامر دیکھنا تو یہ ہے کہ جب ہماری منزل ہوگی آخرت، وہاں پر کیا ملے گا یہ زیادہ اہم ہے. زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے.
جو آدمی سفر میں سامان لے کر کے نکلتا ہے نا، اس میں ٹینشن کیا ہے کہ کچھ کم زیادہ. جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں نا، 2-3 کا سفر کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں بھائی کچھ بھی کھا پی کر کے نکل لو. ہاں، کہیں کسی علاقے میں اترے، کچھ بھی کھا لو مل جائے، کون سا ہم کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو ذات راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، بوجھ کم سے کم اچھا، مجھ کو دولت دنیا کم ملی تو غم کیا ہے. مسافر کیا سوچتا ہے، جتنا بوجھ کم رہے گا اتنا میں آسانی سے سفر ہوگا. تو اگر اللہ نے دنیا کی دولت کم دی تو کیا ٹینشن، میرا بوجھ کم ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ فقراء جو ہوں گے جنت میں، وہ اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں جب پہنچیں گے تو فرشتے بولیں گے تم اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ کہا ہمارے پاس تھا ہی کیا، ایک تلوار تھی گندے میں لٹکا کر کے رکھتے تھے، حساب دیا فارغ ہو گئے. ہاں، تو فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، جنت ہے. اسی طرح سے جنت کو جنت المأوا بھی کہا گیا ہے. مأوا یعنی پناہ گاہ، جہاں پہ آ کر کے آدمی ہر فتنے، ہر مصیبت، ہر ٹینشن، ہر فکر سے، ہر دشمن سے محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کی جنت. اسی طرح سے جنت کو الحیوان بھی کہا گیا. حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنے والی، لائف. حیوان حیات سے بنائے ہے نا. تو اصلی حیات تو جنتیوں کی حیات ہوگی. دنیا کی زندگی کائے کی زندگی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی کے خلاف ہیں. دنیا میں بندہ سو جاتا ہے، جنت میں جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی. کوئی جنتی جو ہے وہ کسی طرح کی اونگ بھی اس کو نہیں آئے گی. وہ بڑا جو اصلی حیات تو جو ہے نا وہ جنت کی حیات ہے. اسی طرح سے جنت کو جو ہے دار المتقین کہا گیا ہے، متقیوں کا ٹھکانہ. اب متقیوں کے ٹھکانے سے نا دو فضیلتیں، اب دو باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جنت جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، ہے نا. بغیر تقوی کی جنت نہیں جا سکتے ہو. اور دار المتقین کہنے سے جنت کی فضیلت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں کوئی برا آدمی نہیں ہوگا، کوئی گالی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی چغلی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تہمت لگانے والا نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی پالیٹکس نہیں چلی جائے گی جنت میں. اس لیے اللہ نے فرمایا قلوبہم کقلب رجل واحد، سارے جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. جیسے ایک آدمی کا دل ہوتا ہے نا، آدمی اپنے خلاف پالیٹکس نہیں کرتا نا، تو سارے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. بعض مرتبہ آپ کو دنیا کی ساری نعمت دے دی جائے، پڑوسی اگر آپ کا کمینہ ہے نا، آپ کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے. آدمی اگر اس کا پڑوسی، اس کے ساتھ رہنے والے لوگ، اس کے احباب کا حلقہ اگر برا ہو جائے نا، اس کی ساری نعمتوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. اس کی بیوی اگر بری ہے، اس کے بچے اگر نافرمان ہیں. جنت دار المتقین ہے، یہاں پر کسی برے آدمی کو داخلہ نہیں ملے گا. جس کو داخلہ ملے گا پاک صاف کر کے اللہ تعالی جنت میں ڈالے گا. ہاں، لا لغو فیہ ولا تعصیما، وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی گالی نہیں ہوگی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا. جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قنطرہ جو پل ہے نا، وہاں پر کھڑا کر کے لوگوں کو حساب برابر کرا دے گا. کسی کا کسی پر کوئی حق باقی نہیں بچے گا. اس حالت میں اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. تو جنت دار المتقین ہے. جنت کا ایک نام الحسنہ ہے. الحسنہ کا مطلب سب سے اچھی چیز، یعنی اس کے حسن، اس کے جمال، اس کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. اچھا، اب جنت کی صفات میں سے پہلی صفت تو یہ کہ جنت جو ہے نا وہ موجود ہے. جنت ابھی سے موجود ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بنائے گا جنت. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت موجود ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا جاؤ ذرا جنت دیکھ کر کے آؤ. تو حضرت جبریل گئے اور جنت میں دیکھا. جنت کی نعمتیں دیکھ کر کے ایسا وہ اس سے موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے آخر کہ اللہ تعالیٰ تیرا تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانا چاہے گا، ہر آدمی جنت میں پہنچے گا، تو نے اتنی نعمتیں جمع کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دو. ناپسندیدہ چیزیں یعنی وہ اعمال جو جنت میں لے کے جانے والے، انسان کی طبیعت ان کو خوش نہیں ہوتی ان سے. فجر میں صبح سو کر کے اپنی نیند قربان کر کے مسجد میں جانا یہ آسان چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ مکارہ سے گھیر دو. تو جب مکارہ سے اس کو گھیر دیا گیا تو حضرت جبرائیل نے کہا اب تو ایسا لگتا ہے کہ تیرا ایک بندہ بھی جنت میں نہیں داخل ہو پائے گا. ہاں، تو جنت آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بیسک جو ہے نا جنت کی وہ کیا ہو چکی ہے، وہ بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ. البتہ اب جنت کی چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بندے کو کچھ چیزیں اختیار دی گئی کہ جنت میں کچھ چیزیں خود سے بنواؤ اپنی. جیسے جنت میں زمین جو ہے نا وہ سپاٹ ہے. جنت کی زمین پر کوئی بھی زرخیز تو بہت ہے، جنت کی زمین زرخیز بہت ہے، لیکن جنت کی زمین پر ابھی کوئی بھی پیڑ نہیں ہے. ہم کو اپنے پیڑ خود اگانے ہیں. کیسے اگاتے ہیں پیڑ؟ ہاں،
جنت میں پیڑ کیسے اگیں گے؟ حضرت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں اس رات حضرت ابراہیم سے ملا جس رات مجھے اسراء کرائی گئی، معراج کی رات میں. تو انہوں نے کہا یا محمد اقرا اقری علی امتی کا منی السلام، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کر. حضرت ابراہیم نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں ہم کو سلام بھجوایا ہے. وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتاؤ ان الجنة طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، کی جنت جو ہے وہ بہت زرخیز زمین ہے، جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے. وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اور جنت میں اگر پیڑ اگانا ہے تو اس کا پیڑ کیسے اگے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جتنا آپ بولیں گے، آپ کی زمین ابھی خالی پڑی ہوئی جنت میں، ہم میں سے ہر آدمی کی زمین جنت میں الحمدللہ موجود ہے، سب کی زمین موجود ہے. اور اس زمین پہ اگر ہم کو باغ کاری کرنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا ہم بولتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہی ہمارے لیے جنت میں ہماری زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیڑ لگا دیا جاتا ہے، پودا بو دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ الذی وبحمدہ غرست لہ نخلۃ من الجنہ، جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ الذی وبحمدہ تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیا جاتا ہے. ہاں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں ایک پیڑ اس کے لگا دیا جاتا ہے. تو جیسے کسی کا فارم ہاؤس ہوتا ہے نا، خالی پڑا ہوا ہے، جنت ہماری ہم میں شاید کسی کی زمین ریزرو جنت میں خالی پڑی ہوئی ہے اور ہم کو یہ ذمہ دیا گیا نہیں. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ نے ایک مرتبہ بولا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جنت میں ایک پیڑ آپ کا لگ گیا. ہاں، جنت بیسک تو بن گئی ہے لیکن ہماری جگہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. جنت میں اپنے باغات بھی خالی ہیں، وہاں پہ اپنا باغ خود لگانا ہے اور اپنا گھر بھی آپ بنا سکتے ہیں جنت میں. کیسے بنا سکتے ہیں گھر؟ الگ الگ طریقے حدیثوں میں آئے ہیں کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی فرض نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعتیں سنت کی پڑھے، کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ کتنے پیارے ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. اللہ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچئے دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم ہائر بھی نہیں کر سکتے اپنا گھر بنانا ہو، تو جب اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا تو کیا شاندار گھر بنائے گا. آپ 12 رکعتیں مداومت سے پڑھیں اگر تو کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر بنا رہے ہیں. واللہ اتنی بڑی بات ہے یہ. ہاں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی بندے کے بچے کی موت ہو جاتی ہے اور فرشتے آ کر کے اس کی روح قبض کر کے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں قبض کر لی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں چھین لیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب میرے بندے کے بچے کی موت ہوئی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ تعالیٰ تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہوتا ہے مصیبت میں حمد کرنا، ایک ہوتا ہے نعمت پہ حمد کرنا، ایک ہوتا ہے مصیبت پہ حمد کرنا. تو میرا بندہ زندگی کی سب سے بڑی مشقت سے گزر رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کو کیا کہو؟ اس گھر کا نام کیا ہوگا؟ بیت الحمد. اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. ابھی ہمارے پاس اختیار ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جب حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی، کامل ترین عورتوں میں سے ایک، جب فرعون ان پر ظلم ڈھا رہا تھا تو وہ کیا دعا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. دنیا کا گھر تو فرعون نے عذاب بنا دیا، جہنم بنا دیا میرے لیے دنیا کی زندگی، پر اللہ میں اس پر صبر کرتی ہوں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں میرے لیے اپنی طرف سے گھر بنا، اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ہاں، تو گرچہ جنت موجود ہے لیکن جنت آہستہ آہستہ ہم اپنے جو اپنوں کو مقام دیے گئے، ہم کو جگہ دے دی گئی ہے، اب اس جگہ پہ گھر بنانا
باغات اگانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دیا. واللہ کتنا خوبصورت سا احساس ہے کہ ہم یہاں دنیا میں محنت کر کے جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، جنت میں اپنی زمینوں کو زرخیز اور سیراب کر سکتے ہیں. تو یہ، اور پھر اس کے بعد ابھی جنت کی تفصیلات تو بہت وقت ختم ہو گیا میرے خیال سے میرا. جنت کی تفصیلات بہت ساری ہیں، جنت کے دروازے کیسے ہیں، جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے، کس صفت کے ساتھ جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں کون سی ہیں، جنت کی حوریں کون سی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 درس میں ہم جنت کے کوالٹیز انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موٹیویشن ہوتا ہے بندے کے لیے جنت کے لیے محنت کرنے کا، کہ وہ جنت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. اللہ ہم سب کو جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جمع کیا ہے، جنت میں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا